آدمی کے ساتھ 2 سے 2,500 ورکر ہوں، کیا وہ پارٹی ختم ہو سکتی؟ پر ہر ایرا غیرہ نتھو خیرات ٹیکنوکریٹ اور کونسل کی سیٹیں لے رہے ہیں، تو کیا ہم ٹیکنوکریٹ نہیں لے سکتے؟ یہ زیدی پارٹی جنہوں نے ہمیشہ سودے بازی کی ہے. جس کے الیکشن میں ابھی اور ایک شاخ نکل رہا ہے ذرائع کے مطابق اشرف حمدی آپ کے پارٹی سے اور ایک شاخ نکل رہا ہے، اس کے حوالے سے دیکھیں اشرف حمدی والی بات کرتے ہیں، یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے کہ MWM کا بہت بڑا ہاتھ تھا آغا صاحب کو اسمبلی تک پہنچانے میں. بہت سیاستدان کے ساتھ خسمن ٹی وی کے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ ٹاک شو کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم تیار ہیں بھائی، تو بلائیں. تو ہم نے اقتدار کی خاطر اپنی سیٹ کی خاطر کبھی کھرما بیچا نہیں. اقبال حسن ہمارا کارکن تھا، اٹھا کے اس کو الیکشن تک لے گئے اور ہم خوش ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے بل بوتے پہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں خسمن ٹی وی. آج ہمارے ساتھ موجود ہے صوبائی نائب صدر مسلم لیگ نون جناب محسن شاہ رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم بات کریں گے کھرمن کی سیاست کے حوالے سے. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. شاہ صاحب کیا حال ہے؟ آپ کا طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، آپ کی دعا ہے بھائی. شاہ صاحب، آپ نائب صدر پناہ مسلم لیگ نون کے جبی کی آپ کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں خسمن ٹی وی کے پورے پلیٹ فارم کی جانب سے. بہت شکریہ. اور اس کے بعد شاہ صاحب، اس وقت باہر تو ختم ہے مگر آپ لوگوں نے مالے کا باہر لایا ہوا ہے. آپ کا کیا کنڈیشن ہے آج کل؟ آپ بڑا زوروں پہ مالے پہ رہے. دیکھیں، یہ ہمارے ہاں جو روایت رہی ہے الیکشنز کی، بالخصوص انتخابات کی، تو ان روایات کو دیکھتے ہوئے یہ موسم تو نہیں تھا کمپین کا، الیکشن کا باقاعدہ، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے بڑے بھائی ہیں ہمارے امجد زیدی صاحب جو منسٹر ہیں، ان کی بہت ساری جگہوں پر کھرمنگ میں جب سے وہ الیکٹ ہوئے، میں نے تقریباً 6 مہینے الیکشن کے بعد ایک انٹرویو دیا تھا اسٹار ٹی وی والوں کو. شاید انہوں نے مجھ سے اسٹار ٹی وی والوں نے مجھ سے انٹرویو لیا تھا. تو اس میں نے کہا تھا کہ یہ حادثاتی ہیں، اور حادثاتی جب آدمی جب الیکشن لڑ کے حادثاتی طور پر جیتتا ہے تو یہ علاقے کا، اس حلقے کا پھر یہی حال ہوتا ہے. تو میں نے اس انٹرویو میں یہی کہا تھا کہ یہ حادثاتی لوگ ہیں، ان سے کوئی کام نہ انہوں نے کچھ کرنا ہے اور نہ ان سے کچھ ہونا ہے. اور وہی ہوا. اور عوام، کیونکہ کھرمنگ کی عوام ایک باشعور عوام ہے، یہاں کی قوم سیاست کو، الیکشن کو، انتخابات کو اور لانے والے امیدوار کو یہ جانتے ہیں. تو پچھلی دفعہ ایک نام تھا ان کے ساتھ، تو اس وجہ سے یہ کامیاب ہوئے ہیں حادثاتی طور پر. کیونکہ نا ایک سیاسی آدمی کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کی گرومنگ ہو، وہ تربیت ہو اس کی. تو موصوف کی کہیں کوئی سیاسی تربیت نہیں ہے. مرحوم اسد زیدی کے دور سے لے کر آج تک ان کی کوئی سیاسی تربیت اس حوالے سے. تو میں سیاسی تنظیموں میں کام کر چکا ہوں، طلبہ تنظیموں میں ہم نے بڑے سرگرم ہم رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ سیاست کو کس انداز سے، کس طرح ہم نے لے کے جانا ہے. سیاست کا اصل مقصد یہ ہے کہ عوام کی خدمت ہو، عوام کے ساتھ رابطے میں رہیں اور عوام کے جو مسائل ہیں ان کو سنجیدگی سے لیں. تو بس یہ عوام نے جب ان کو مسترد کرنا شروع کر دیا تو ظاہری بات ہے عوام ہم سے رابطہ کرے گی. اور اسی حوالے سے ہم آپ کے سامنے ہیں کہ میں تقریباً جون میں یہاں پہنچا ہوں، پنڈی سے اسلام آباد گیا ہوا تھا. وہاں سے لے کر اب تک آپ کے سامنے، سوشل میڈیا آپ کے سامنے، آج کل تو کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. تو یہ تو ابھی ابتدا ہے. تو ہم سے جو رابطے میں ہیں تو یہ تو ایک لمبی فہرست ہے. تو اچھا شاہ صاحب، آپ کا منشور کیا ہوگا؟ دیکھیے، منشور میرا کوئی منشور نہیں ہے. رضوی پارٹی کا اپنا منشور ہے. یہ 40-45 سالوں سے اس علاقے کی خدمت کرتی رہی ہے. اور جس جگہ ہم انٹرویو دے رہے ہیں، یہاں کا جو گاؤں ہے اس کو بھی آپ جانتے ہیں اچھی طرح ہے. مادھو پور سے لے کر گنگنی تک، اس سے پہلے مہدی آباد بھی شامل تھا تو ایک زمانے میں. تو کھرمنگ کے عوام کے لیے رضوی پارٹی کی جو خدمات ہیں، آغا محمد علی شاہ رضوی نے جو خدمات انجام دی ہیں، اور وہ جو منشور جو لے کر چلے ہیں، محبت کا، امن کا، بھائی چارگی کا، شدت پسندانہ سوچ کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں. اور ہمیشہ زیدی پارٹی کی جو ماضی رہی ہے وہ شدت پسندانہ ایک سوچ کے ساتھ وہ چلتی رہی. اور آپ کے سامنے ہے کہ ملازمین کو تنگ کرنا، سیاسی جو مخالفین ہیں ان کو ہراساں کرنا، اور اس کے علاوہ جو ہے سرکاری کاموں میں مداخلت کرنا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ الجاڑی جو فنڈز ہیں ان کی جو کس طرح غیر منصفانہ انہوں نے تقسیم کیے ہیں، کہ جو اصل جو ضروریات کی جو چیزیں ہیں، عوام کی جو ضرورت کی جو پروجیکٹس ہیں وہ رہ گئے اور اپنے سیاسی چمچوں کو نوازا گیا. تو ہمارا منشور امن ہے، بھائی چارگی ہے، علاقے کے اندر اتفاق اور اتحاد کی فضا کو قائم رکھنا ہے. اور محبت سے ہم دیکھیں، آغا صاحب میرے مثلا سیاسی مخالف ہیں، لیکن جہاں ملتے ہیں ہم
احترام کا رشتہ ہم کبھی نہیں چھوڑتے ہیں، اور یہی ہماری تربیت ہے اور یہی رضوی پارٹی کا منشور ہے۔ اچھا، آپ کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں سیاسی؟ دیکھیں سیاسی مستقبل اور الیکشن کے حوالے سے جو مستقبل ہے، سیاست اور انتخابات الگ چیزیں ہیں۔ آدمی کو پہلے سیاستدان ہونا چاہیے، اس کے بعد انتخابات کے اندر اس کو شامل ہونا چاہیے۔ جب تک وہ سیاستدان نہیں ہے، انتخابات وہ لڑیں اور جیتیں، اور بہت سارے زاویوں سے اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ جو سیاستدان نہیں ہیں وہ سیاسی انتخابات میں جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، لیکن حادثاتی ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ ایسے لوگوں کی تربیت نہیں ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جب انتخابات لڑ کے جیت کے آتے ہیں تو آپ کے سامنے پچھلے 2 ٹینیور آپ کے سامنے ہیں، کہ جب انسان اس کے اندر سے جگہ وہ سیاسی نہیں ہے، اگر انسان کے اندر وہ سیاسی جراثیم نہیں ہے، اس آدمی کے اندر جو انتخابات لڑنا چاہتا ہے یا سیاست کے میدان میں قدم رکھنا چاہتا ہے، تو سیاست الگ میدان ہے، انتخابات الگ میدان ہے۔ انتخابات کو انتخابات کی طرح ہم کمپین کے ذریعے اور دوسرے طریقوں سے ہم لڑ رہے ہیں، اور سیاست کو ہم سیاست کیا ہے؟ سیاست یہ کہ آپ عوامی ایشوز پر سنجیدہ ہو کر اس کے لیے کام کریں۔ اچھا، علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ سنجیدہ ہو جائیں۔ اگر مجھے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنے سیاسی مخالف سے بھی بات کرنا پڑے تو مجھے بات کرنی چاہیے، ہمیں ان سے ملنا چاہیے، ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے۔ تو اگر میں ہمارے جو جیتے ہوئے الیکٹڈ جو ممبر ہیں، ہمارے جو منتخب ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم گزارش یہی ہے کہ وہ آئیں، بیٹھیں، اگر ہم سے کوئی تعاون ہو سکتا ہے کسی بھی حوالے سے، کھرمن کے ایشوز کے اوپر، مسائل کے اوپر، عوامی ایشوز کے اوپر، تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو سیاسی جو مستقبل ہے وہ یہی ہے کہ کھرمن کا جو سیاسی مستقبل انشاءاللہ الرحمن بہت روشن ہے، اور انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا۔ ہم سے بھی اچھے لوگ آ رہے ہیں الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کی جمہوری حق ہے، ہر انسان کو حق ہے، مجھے بھی حق ہے۔ تو باقی الیکشن کے حوالے سے یہی ہے، انتخابات کے حوالے سے ابھی ہم چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن اتنی بات میں کہہ سکتا ہوں کہ آغا صاحب جو امجد زیدی صاحب ہیں، جو پچھلی دفعہ الیکشن لڑے تھے، ان کا جو ہے انتخابی جو وہ سیاستدان تو وہ ہے نہیں، میں اس کو سیاستدان نہیں مانتا ہوں، انتخابی جو ان کے جو معاملات ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں، اور آپ کے سامنے، اور جب وقت آئے گا آپ دیکھیں گے کہ وہ الیکشن لڑنے کے بھی قابل نہیں ہوں گے۔ اچھا، امجد زیدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی میرا مقابلہ کریں گے تو سب کو ایک پلیٹ فارم پر آنے پڑیں گے، جتنے بھی کھرما میں الیکشن لڑنے والے نمائندے ہیں، جب تک وہ ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئیں گے میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیا کہیں گے آگے؟ دیکھیں بھائی، یہ بات ایسی ہے کہ آغا صاحب اپنے بلبوتے پہ الیکشن لڑ کے آتے تو یہ بات کرتے تو اچھی بات تھی نا۔ پہلی بات تو امجد صاحب ہیں امجد حسینی، وہ امجد زیدی نہیں ہیں، تو یہ زبردستی زیدی ہیں۔ دوسری بات کیونکہ ہم تو ہماری تو پتہ ہے، ہمیں تو سلسلے سارے پتہ ہیں سیدوں کے، جو سارے سلسلے، کیونکہ ہم بھی خود تعلق رکھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آغا مبارک حسینی انتہائی معروف، انتہائی اہم اور انتہائی معتبر شخصیت ہیں کھرمن کی، ان کی یہ بیٹے ہیں، تو یہ ان کے نام سے منسوب رہتے تو زیادہ بہتر تھا۔ یہ بڑی بڑی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے بلبوتے پہ آتے ہیں، تو یہ میرا مقابلہ اس کا مقابلہ نہیں ہے، ہمارا مرحوم اسد زیدی سے مقابلہ ہے، ہمارا امجد سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو ان کی پارٹی سے ہمارا مقابلہ ہے، امجد سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ باقی رہی بات ہے تین پارٹیاں، پارٹی کا سربراہ امجد زیدی ہے نا۔ چلیں یہ بھی آپ آگے دیکھتے جائیں کہ ان کا سربراہ امجد زیدی صاحب رہیں گے یا کوئی اور رہیں گے، ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا ہے، یہ آگے وقت بتائے گا۔ لیکن جو 3 پارٹیاں مل کے بھی لڑیں گے تو ہم جیتیں گے۔ دیکھیں، جیتنا ہارنا جو ہے وہ معیار نہیں ہے، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آغا صاحب جو ہے سیاسی آدمی نہیں ہے، وہ غیر سیاسی آدمی ہے، معصوم آدمی ہے۔ وہ الیکشن کو، انتخابات جیتنے اور ہارنے کو معیار سمجھ کے رکھیں، ہم نے اس کو معیار نہیں سمجھا ہوا ہے۔ انتخابات ہارنا اور جیتنا معیار نہیں ہے، انتخابات لڑ کے جیت کے آپ کی کیا کارکردگی ہے وہ معیار ہے، آپ نے علاقے کے لیے کتنا کام کیا وہ معیار ہے، آپ لوگوں کے اندر آپ نے کتنا لوگوں کو شعور دیا وہ ہے معیار۔ چاہے بندہ جیتے چاہے بندہ ہارے، آپ عوامی ایشوز پر آپ کے سامنے ہیں۔ آغا صاحب کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ انتخابات کے اوپر ان کا فوکس ہوتا ہے، عوام کے اوپر، علاقے کے اوپر نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا تو یہ فلور مل کے ساتھ بنانے کے لیے اپنے جو ہے خود کو پارٹنر اس کے اندر نہیں رکھتے، فلور مل بنانے کی کوشش نہیں کرتا۔ عوام کو جتنی تکلیفیں آغا صاحب کے دور میں ہوئی ہیں، اتنی تکلیفیں کھرمن کی عوام نے کبھی نہیں دیکھی۔ اچھا آغا صاحب، آپ کے علاوہ ڈاکٹر محسن صاحب، اقبال حسن صاحب، امجد زیدی صاحب، ان تینوں میں سے کھرمن کو ترقیاتی سب سے سکیم اور کھرمن میں کام ان تینوں میں سے کون کر سکتے ہیں کھرمن کے مستقبل کے لیے؟ آپ کو ذرا سائڈ پہ رکھیں نا ذرا۔ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ یہ سارے اچھے لوگ ہیں، بالکل نہیں کہیں نا آپ یہ دیکھیں میں اس کے اندر سے میں دیکھیں نا آغا صاحب کی میرے بولنے نہ بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا۔ نہیں، آپ کہیں نا آغا بھی دیکھیں نا، میری بات سنیں نا، بات یہ ہے کہ کھرمن کی عوام، دیکھیں ہم اقبال حسن صاحب آئے، جیتے 5 سال گورنمنٹ کا حصہ رہے، اقتدار میں رہے،
ان کی کارکردگی عوام کے سامنے ہے اور اس کا جواب عوام نے دیا. اچھا عادل صاحب ابھی اس کے بعد ابھی امجد زیدی صاحب کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. یہ مجھ سے پوچھنے والے سوال نہیں ہے نا, یہ تو عوام جواب دیتی ہے نا. ہر 5 سال الیکشن 5 سال کا ایک وہ رکھا ہوا ہے, ایک دورانیہ رکھا ہوا ہے, ایک ٹائم پیریڈ رکھا ہوا ہے. اس ٹائم پیریڈ کے اندر جمہوریت کی خوبصورتی یہ نہیں کہ اس کے اندر عوام نے دیکھنا ہے کہ اس کی کارکردگی کیسی. کارکردگی اچھی رہی تو عوام دوبارہ منتخب کرے گی, نہیں رہی تو آپ کے سامنے آغا امجد کا بھی 4 سال پورے ہو گئے, 5واں سال شروع ہو گیا, اس کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. باقی جو تیسرے جو موصوف کا آپ نے نام لیا وہ تو بات چھوڑ ہی دے بس, وہ بس اس کے پر میرا کوئی کمنٹ نہیں ہے. اچھا ابھی اقبال حسن کا بات آیا, امجد زیدی صاحب نے آپ کے اوپر یہ آپ کے پارٹی کے اوپر پر یہ سوالیہ نشان چھوڑ کے گیا ہے. 2015 کے الیکشن میں آپ کے والد صاحب نے اقبال حسن کے جب حامی بنا تو اس وقت امجد زیدی صاحب کا کہنا ہے آپ لوگوں نے اس وقت ہی آپ کی پارٹی کو دفن کیا تھا, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بھائی, بات یہ ہے کہ ہم جمہوریت کے قائل ہیں. ہم نے صرف اقبال حسن کو میدان میں نہیں لایا. بالکل آغا صاحب کی اپنی ایک پالیسی تھی, وہ انتخابی سیاست کے حوالے سے, الیکشن کی سیاست کے حوالے سے شاید یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہو, لیکن آغا محمد علی شاہ رضوی نے کبھی بھی اپنے ذاتی مفادات کو, انتخابی مفادات کو سامنے رکھ کر فیصلے نہیں کیے. جب پارٹی کے اندر فیصلہ ہو گیا کہ ہماری پارٹی کے اندر جمہوریت ہے, سب سے بڑی بات یہ کہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہمارے اندر موروثیت نہیں ہے. اب یہ جو لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ موروثیت ہے, تو ہماری کوئی موروثیت نہیں ہے, ہم تو دے چکے نا. ہم نے وزیر شکیل صاحب کو 92 میں دیا, ہم نے کاجو مہدی علی خان کو 94 میں دیا, ہم نے 2015 میں اقبال حسن کو دیا. ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کسی کو دینے میں. آغا صاحب کی جو پارٹی ہے, امجد زیدی پارٹی ہے, ان کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ خوفزدہ رہتے ہیں کہ کوئی ہم سے چھین کے نہ لے کے جائے. ہم نے 2015 میں اقبال حسن کو دیا, اور آپ کے سامنے حفیظ الرحمان صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ تھے, اور ان کی تقریر آپ کے سامنے ہے کہ جب میں نے شمولیت کی, انہوں نے کیا تقریر کی کہ جب آغا صاحب سے ہم نے کہا کہ آپ کی کوئی ڈیمانڈ مان سکتے تھے نا. یہاں پر ہر ایرا غیرہ نتھو خیرا ٹیکنوکریٹ اور کونسل کی سیٹیں لے رہے ہیں, تو کیا ہم ٹیکنوکریٹ نہیں لے سکتے تھے؟ کیا ہم کونسل کی سیٹ نہیں لے سکتے تھے؟ نہیں. حفیظ صاحب نے اس کے آن دا ریکارڈ آج بھی ان کی تقریر موجود ہے کہ آغا صاحب سے ہم نے پوچھا, اور صرف حفیظ صاحب نے نہیں پوچھا, اس سے برجیز طاہر صاحب تھے شنگریلا میں, ان کی پوری ٹیم تھی, پاکستان مسلم لیگ نون کی وزیر اعظم نواز شریف تھے, ان کی پوری ٹیم تھی. انہوں نے آغا صاحب سے ہی پوچھا کہ آپ کی کوئی ڈیمانڈ, تو انہوں نے ایک ہی ڈیمانڈ کی, ضلع. ہم نے عوامی مفادات کو, علاقے کے مفادات پر کوئی سودہ بازی ہم نے نہ پہلے کی ہے نہ ہم نے آئندہ کرنا ہے. یہ وہی پارٹی ہے, زیدی پارٹی, جنہوں نے ہمیشہ سودہ بازی کی ہے. آپ کے سامنے ہے کہ ان کا اپنا وزیر, ان کی اپنی کابینہ کیبنٹ کا وزیر راجہ زکریا آن دا ریکارڈ وہ تردید نہیں کر سکے اس بات کی کہ آپ نے اپنا جو کھرمنگ کا جو IDP کا جو فنڈ ہے وہ غزیر میں دیا. اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اس کی ثبوت بھی پیش کریں گے کہ غزیر میں آغا صاحب کے فنڈ پہ کیا بنا ہے. تو ہم نے اقتدار کی خاطر, اپنی سیٹ کی خاطر کبھی کھرما بیچا نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ کھرمنگ کو بیچا ہے, اور اس کی انتہا یہی ہے کہ آپ کے IDP کا فنڈ, آپ کی جو ہے جو پروجیکٹس کے جو فنڈز ہیں, جو کھرمنگ کا حق تھا, یہاں کے عوام کا حق تھا, وہ اٹھا کے آپ نے غزیر میں دے دیا. صرف اس بات پہ کہ 2.5 سال کے لیے جو پہلا جو 2.5 سال ہے اس کے اندر جو ہے یہ فنڈ جو ہے, اس کے آدھا فنڈ جو ہے وہ غزیر میں, وہ حقیقت ہے یہ. اور اگر نہیں ہے تو پھر آغا صاحب کر دیں, تردید کریں نا راجہ زکریا کی, کیوں نہیں کی اس وقت. تو یہ بات ہے, اور اس لیے ہم جمہوریت پسند ہیں. باقی پارٹی دفن ہونے نہ ہونے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر الحمدللہ, ہماری کارکنوں کے اندر, ہمارے لیڈرشپ کے اندر, اور ہمارے لوگوں کے اندر, ہمارے سپورٹرز کے اندر اتنا دم ہے کہ ہم 10 مرتبہ کسی کو دے کے 10 مرتبہ ہم اٹھ سکتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا آغا صاحب, ابھی آپ کھرمنگ کے کسی بھی سیاستدان کے ساتھ خسمن TV کے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ ٹاک شو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل تیار ہیں بھائی. ہم کسی کے ساتھ دیکھیں, سب ہمارے بھائی ہیں نا, ہم نے ایشوز پہ بات کرنی ہے نا. بالکل. آپ ہم سے کسی بھی سب کو بلائیں, آپ تیار ہیں؟ آغا صاحب بالکل ہم 100% تیار ہیں بھائی. آپ جب چاہیں, جدھر چاہیں, جس وقت چاہیں, صرف ہمیں ایک فون کریں, ایک اطلاع دے دیں کہ آپ اس ٹائم پہ اس دن ادھر پہنچ جائیں. ہم آغا صاحب کے ساتھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم باقی دوسرے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں بھائی. اچھا آغا صاحب, آپ ٹکٹ کے حوالے سے مطمئن ہیں؟ آپ کو کہیں کوئی شک ہے؟ مجھے تو نہیں ہے, مگر بہرحال آپ کو یہ سوال. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جب پارٹی, دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون جو جوائن کیا میں نے, اس کے دیکھیں بلا مقصد ہم کہیں جاتے نہیں ہیں. بات ہے اس کے اندر سب سے بڑا, اگر ہم کوئی سیاسی پارٹی جوائن کرتے ہیں وفاقی بالخصوص, تو اس کے اندر سب سے پہلا ہمارا جو ہونا چاہیے, جو نظریہ جو ہمارا ہونا چاہیے, کہ مقصد جو ہونا چاہیے شامل ہونے کا, وہ یہی ہے کہ آپ اس پارٹی میں کیوں شامل ہونا چاہتے ہیں. سوال یہی ہے نا. تو ہم پاکستان مسلم لیگ نون میں اس لیے شامل ہو گئے, شامل نہیں ہوئے, ہم پہلے سے پاکستان مسلم لیگ نون میں تھے,
میں بحیثیت ضلعی صدر میں پاکستان مسلم لیگ نون میں کام کرتا رہا 2015 سے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کی جو بات آپ نے کی ہے, مجھے اس سے پہلے جو بات کرنی وہ یہ کہ ایک اچھی لیڈرشپ کا ہونا, جب آپ کسی سیاسی پارٹی میں یا کوئی سیاسی جماعت آپ جوائن کرتے ہیں تو اس کے اندر پہلا جو فوکس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جی بی کے اندر آپ کی قیادت کون کر رہا ہے. آپ جو پارٹی ہے, جو جماعت ہے, اس کی قیادت کے اوپر ہمارا فوکس ہے کہ وہ قیادت علاقے کے لیے, جی بی کے لیے, اور پھر ہمارے بلتستان کے لیے, پھر ہمارے اپنے حلقے کے لیے, ضلع کے لیے وہ کتنا سنجیدہ ہے, اس کے اندر لیڈرشپ پاور یا اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہیں یا نہیں ہے. تو حافظ الرحمان انتہائی قابل, انتہائی بے باک اور علاقے سے انتہائی محبت کرنے والے. گلگت بلتستان میں آپ خود دیکھ لیں, ان سے اگر اچھا ان سے کوئی پریزنٹیٹر جو خرمن جی بی کے جو مسائل کو اجاگر کرنے والا, جا کے بات کرنے والا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ اپنے مسائل کے اوپر, ایشوز کے اوپر بات کرنے والا کوئی لیڈر ہے تو آپ بتا دیں. تو پاکستان مسلم لیگ نون اس لیے کہ میاں نواز شریف کی جو خدمات ہیں آپ کے سامنے ہیں. یہ گلگت سکردو روڈ ہے, اس سے پہلے ہم کس عذاب سے گزر رہے تھے. بلتستان یونیورسٹی ہے, یہ 2 اضلاع جو بلتستان کے لیے دیے ہیں, اور اس کے علاوہ اربوں روپے کی جو پروجیکٹس دیے ہیں. تو ہمیں جو ہے طوطا چشم تو نہیں بننا چاہیے نا, ٹھیک ہے, لاکھ اختلاف سے یہ آپ کی کسی کے ساتھ, لیکن اس چیز کو ہم مانیں نا, آن کریں نا. آپ کے سامنے پاکستان مسلم لیگ نون کا پچھلا 2015 سے 2020 کا ٹینیور بھی آپ کے سامنے ہے, اور 2020 سے لے کر ابھی تک کا ٹینیور بھی آپ کے سامنے ہے نا. تو آپ موازنہ کریں اس وقت کے جو مسلم لیگ نون کا جو دور تھا اور آج کا جو دور ہے. میاں محمد نواز شریف کی خصوصی توجہ ہے گلگت بلتستان کے اوپر, اس لیے ہم نے پارٹی جوائن کی ہے. باقی رہی ٹکٹ کی بات تو یہ وقت بتائے گا کہ ٹکٹ کس کو ملے گا. ابھی تو یہ افواہیں ہیں, اور الحمدللہ میں حافظ الرحمان صاحب اور بلتستان ڈویژن اور ہمارے جو پارٹی کے جو سب کے اوپر میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے جی بی کے لیے نائب صدر صوبائی کابینہ کا حصہ بنایا, نائب صدر بنایا. تو یہ ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے, تو ظاہری بات اعتماد کی بنیاد پر ہے. انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا ہے, تو میں ان کے اعتماد پر اترنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں, دن رات محنت کر رہا ہوں. پارٹی کو میں انشاءاللہ مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو باقی ٹکٹ کے لیے اگر ہم تو اس پہ بھی خوفزدہ نہیں ہیں. اگر کوئی پاکستان مسلم لیگ نون میں آنا چاہتے ہو تو موسٹ ویلکم, ہم اس پہ دعوت دیتے ہیں, بھائی آئے نا. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم جب دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو, جب ہم دعوت دے رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دے دیں, تو اگر کوئی لیڈر آنا چاہتا ہے تو آئیں, کام کریں, ہمارے ساتھ ملیں, ہم ویلکم کریں گے, ان کو خوش آمدید کہیں گے. کوئی بھی XYZ خرمن کے اندر اس وقت پورے ضلع کے اندر مہدی آباد سے لے کر گنگن تک جو ہمارا جو ضلع بنتا ہے اس کے اندر سے کوئی بھی لیڈر, کوئی بھی پارٹی رہنما یا کوئی سیاسی لیڈر اگر آنا چاہتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون میں, تو آپ کے پلیٹ فارم سے, یہ خسمن ٹی وی سے ہم آپ کو یہ آج میں آپ کو ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, ہم ویلکم کریں گے. پارٹی کے اندر آئیں, کام کریں. اگر آپ ٹکٹ کے اہل ہوئے تو آپ ٹکٹ لے لیں نا. شاہ صاحب, اقبال حسن آپ کے پارٹی کے شاخ تھے, آپ جی یہ آپ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اقبال حسن ہمارا کارکن رہے, آغا محمد علی شاہ رضوی کا کارکن رہا. یہی خوبصورتی ہے ہماری پارٹی کی. ہمارے یہاں کارکنوں کو نظر انداز نہیں کرتے ہیں. وہ آغا محمد علی شاہ رضوی کے بہترین کارکن رہے تھے سر, نہیں رہے نا, آغا صاحب کی تو رہے نا. میں اپنی بات نہیں کروں, آغا محمد علی شاہ رضوی صاحب کے انتہائی قریبی ساتھی رہے, کارکن رہے ہماری پارٹی کے. اور ہماری پارٹی کا حسن یہی ہے کہ یہاں پر جمہوریت ہے. کاچو مہدی علی خان نے کام کیا, اس کو اٹھا کے ہم نے الیکشن میں کھڑا کر دیا, لیڈر بنایا. دیکھیں, سیاسی پارٹیوں میں اجارہ داری نہیں ہوتی ہے, سیاسی پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے. اب ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی جمہوریت ہے, تو جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت سب سے پہلے اپنی پارٹی کے اندر, سب سے پہلے تو انسان کے اپنے اندر جمہوریت ہونی چاہیے. اس کے بعد جو پارٹی کو وہ لیڈ کر, اس پارٹی کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے. تو ہم نے کاچو مہدی علی خان کو اٹھا کے الیکشن تک ہم لے کر گئے. اقبال حسن ہمارا کارکن تھا, اٹھا کے اس کو الیکشن تک لے گئے, اور ہم خوش ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ اپنے بل بوتے پہ الیکشن لڑنا چاہتے تو لڑے نا. نہیں سر, ابھی 2020 کے الیکشن میں آپ لوگوں کا حامی بیٹھنا چاہتے ہیں اقبال حسن صاحب کو, وہ آپ لوگوں سے جدا ہو گیا آپ کی پارٹی سے. دیکھیں, وہ وہ 2025 کے الیکشن میں ابھی اور ایک شاخ نکل رہا ہے, ذرائع کے مطابق اشرف حمدی آپ کے پارٹی سے اور ایک شاخ نکل رہا ہے. اس کے حوالے سے دیکھیں, افواہ ہے یا کیا ہے؟ دیکھیں, ہمارا حاجی حامد حسین ہمارے انتہائی قابل احترام اور انتہائی محترم شخص ہیں, اور ہمارے لیے ان کا گھرانہ اور ہمارا گھر ایک ہی, آپ کو پتہ ہے جیسے. تو اگر ہماری پارٹی فیصلہ کرتی ہے, میری پارٹی اگر بولے کہ نہیں جی اس دفعہ اشرف حامدی کی تو بات چھوڑیں نا, XYZ میری پارٹی اگر فیصلہ کرے کہ یار ہم اس سال اس کو لاتے ہیں, تو یہ تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ ہماری پارٹی کے اندر جمہوریت ہے. جب تک اس پارٹی کے اندر, جب تک یہ پارٹی نے مجھے قیادت دی ہوئی ہے, اس وقت تک میں ہوں. جب پارٹی بولے گی نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. ابھی امجد زیدی صاحب کہتے ہیں PTI اور MWM کے علاوہ 4,500 ووٹ زیدی کا
آلریڈی اس کے پاس ہے امجد زیدی کے پاس. دیکھیں پہلے تو میں آپ کو یہ اشرف حمدی والی بات کرتا ہوں، یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے. اچھا. کیونکہ رضوی پارٹی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے روح رواں ہمارے حاجی حسین صاحب ہیں، اور ہم پوری پارٹی جو ہے ان کو اپنا قابل احترام سمجھتے ہیں، اور فیصلہ ہمارے پارٹی کے انہی بزرگوں کے ہاتھ میں ہے. یہی بزرگ فیصلہ کریں گے. تو یہ ایک شوشہ چھوڑا تھا ہمارے مخالفین نے، اور الحمدللہ وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے اگر آپ کی پارٹی کے لوگ اشرف حمدی کو نکالتے ہیں تو آپ اس کا یار میں نے کہا نا، ہم کیا پہلے نہیں نکال چکے ہیں؟ نکال چکے آپ یہ سارے سوالات دیکھیں نا یہ سوالات اس پارٹی سے کریں نا جس نے کبھی نکالا نہیں ہے. ہمارے نکالنے پہ تو آپ کو حیرت ہی نہیں ہونی چاہیے نا، آپ کو حیرت ان کے اوپر ہونی چاہیے. اگر وہ بولیں دیکھیں ابھی آپ یہی سوال جو ہے آپ آقا امجد کو بلائیں ادھر کریں، کیونکہ دیکھیں ابھی مرحوم زیدی صاحب کی جو بیٹے ہیں شاید وہ بڑے ان کے اندر کیپیسٹی بھی ہے. ابھی آغا امجد اور آپ کا ایک ٹاک شو ساتھ کرتے خسمن ٹی وی. بالکل کریں نا بھائی. باقی رہی آغا صاحب کی 4000 ووٹ ابھی بھی ہیں، تو ہم دعویٰ وقت سے پہلے نہیں کرتے. دیکھیں پچھلی دفعہ رضوی پارٹی کا جو معاملہ تھا، پچھلی دفعہ مزار لڑے اور اس کے اندر ہمیں جو 2 سے 2500 ووٹ ملے وہ ہمارے کارکنوں کے ووٹ ہیں. ہم ووٹر تک ہماری رسائی ہوئی نہیں. بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے والد صاحب کی علالت کی وجہ سے، ان کو بیماری کی وجہ سے میں تو تھا ہی نہیں. میں آخری دن جس دن فارم بھرنا تھا اس دن پہنچا، اور اس کے بعد جو اسکردو کے اندر اپنی پارٹی کو جمع کرنے میں 10-15 دن اس میں نکل گئے. تو ٹوٹل حلقے کے اندر میری 12 دن کی کمپین تھی. اور میں سلام پیش کرتا ہوں ہمارے پارٹی کارکنوں کو، ہمارے سپورٹرز کو، جنہوں نے 2 سے 2500 کے درمیان 10 سے 12 دن کے مختصر وقفے کے اندر عرصے کے اندر انہوں نے ووٹ نکال کے دیا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جس آدمی کے ساتھ 2 سے 2500 ورکر ہوں، کیا وہ پارٹی ختم ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. باقی رہی بات آغا امجد کی، تو ہم دعا کرتے ہیں آغا صاحب کے لیے کہ وہ چلیں جی باعزت طریقے سے ہاریں. تو اگر وہ بولتے ہیں 4500 ہے تو وہ 7500 ہی بولیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی کی بولنے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے نا. وہ اگر بولیں کہ 10,000 ووٹ زیدی پارٹی کے ہیں تو آپ اور میں تو کچھ نہیں کر سکتے. اچھا، آپ اتفاق کرتے ایم ڈبلیو ایم کا کردار رہا ہے آغا صاحب کو جی بی سی ملے تک لے جانے تک؟ بھائی جان ہم تو الزام کیا، ہمیں تو کیا کہتے ہیں، ہمیں تو یقین ہے. ایم ڈبلیو ایم کردار کی بات کر رہے ہیں کہ آپ سمجھنے کی بات نہیں ہے، پتہ ہے نا ہمیں یقین کرتے ہیں کہ ایم ڈبلیو ایم کا بہت بہت بڑا ہاتھ تھا آغا صاحب کو اسمبلی تک پہنچانے میں، بہت بڑا ہاتھ تھا. باقی آغا صاحب نہیں مانتے ہیں تو اس میں تو پھر آغا صاحب کو کی اپنی بات ہے کہ وہ ایم ڈبلیو ایم کے کردار کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آپ کے سامنے انہوں نے کہا کہ وہ اکیلا الیکشن لڑ کے دکھائے، چیلنج کیا انہوں نے. تو ابھی ایم ڈبلیو ایم کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس چیلنج کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. کہ وہ کیونکہ آغا صاحب نے تو بولا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایم ڈبلیو ایم جو ہے اپنے ذاتی حیثیت سے الیکشن لڑے. تو بس شیخ صاحب کو چاہیے، شیخ رجائی صاحب یہاں کے ذمہ دار ہیں، غالب صاحب ذمہ دار ہیں. ہم مانتے ہیں کہ ایم ڈبلیو ایم کا بہت بڑا کردار ہے آغا صاحب کو اسمبلی پہنچانے کا. تو آغا صاحب جو اسمبلی میں پہنچا ہے، جن کی وجہ سے پہنچے، وہ نہیں مان رہے، تو اس میں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھا، آپ کو خوف ہے پی ٹی آئی اور ایم ڈبلیو ایم اگر ساتھ الیکشن لڑتے ہیں تو آپ کی؟ بھائی جان سیاست میں کبھی خوف ہوتا نہیں ہے. لیکن سیاسی میدان ہے، یہاں پر خوف، اگر کسی کے دل میں کوئی خوف ہے تو پھر وہ سیاسی آدمی نہیں ہے نا. بات ہے کہ ایم ڈبلیو ایم، اگر اس کے ایم ڈبلیو ایم کا جو کولیشن ہوا تھا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھا. بالکل. امجد زیدی کے ساتھ تو کولیشن نہیں ہے نا. نہیں، ابھی تو بائیکاٹ ہو گیا، ختم ہو گیا کیونکہ امجد کے ساتھ نہیں تھا. ان کا جو اتحاد تھا، کولیشن جو کی تھی، وہ یہ ایم ڈبلیو ایم اور پی ٹی آئی کی تھی، وہ مرکز سے تھی. اور اس کا جو ہے وہ اطلاق یہاں حلقوں کے اندر بھی ہوا. تو اب جو ہے آغا صاحب پی ٹی آئی میں رہیں گے تو پھر ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے. مشکل ہے. اور آغا صاحب اگر پی ٹی آئی میں نہیں رہتے ہیں، بلکہ ابھی تو شاید آغا صاحب نئے دوسرے پارٹی میں جائیں گے، خود انٹرویو میں بولنے کہ مجھے پارٹی کے آفرز ہیں، انشاءاللہ میں جوائن کروں گا وقت آنے پر. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. باقی ایم ڈبلیو ایم اور پی ٹی آئی کا جو کولیشن ہوا پچھلی دفعہ، اس میں ایم ڈبلیو ایم کا بہت بڑا ہاتھ ہے آغا صاحب کے ووٹ کے، کیونکہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ایک مذہبی ایک ہے طبقہ ہے، جو ایک بڑی تعداد ہے ووٹرز کی جو مذہبی جماعتوں کو ووٹ دیتی ہے، جس میں تحریک اسلامی ہے، ایم ڈبلیو ایم ہے. تو شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے خسمن ٹی وی کھرمن کے آفس میں آ کے آپ نے ٹاک شو کیا، اور آپ نے کھرمن کے تمام جو الیکشن لڑنے والے سیاستدان ہیں ان سب کو آپ نے ایک پلیٹ فارم پر آ کر انٹرویو دینے کے حوالے سے آپ نے موقف رکھا. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آخر میں آپ لوگوں کا میزبان مسلم علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.